لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم سامعین و سامعات اور عزیز بچوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سن 7 ہجری کے واقعات آپ لوگوں کو سنائے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بڑی محبت تھی، اور محبت کیوں نہ ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پیدا ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا ایک بڑا حصہ مکہ کے اندر گزارا تھا، تو اسی لیے مکۃ المکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، اور ہر مسلمان کو اپنے مقام سے محبت ہونی چاہیے۔ بے شک ہماری نظروں کے اندر مکۃ المکرمہ بڑا عظیم ہے، مدینہ منورہ بڑی عظمت والا ہے، لیکن اپنے ملک کی عظمت کم نہیں ہے۔ ہم اپنے مقام سے، اپنے ملک سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں، کیونکہ اس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، اس ملک کے اندر سانسیں لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہیں پیدا کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے محبت کیوں کرنا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے بڑی محبت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے نکل رہے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی۔ حفیظ جالندھری ایک شاعر گزرے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظوں کو اشعار کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ نبی نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے پیارے حرم، تیری میری فرقت کا وقت آیا، تیرے فرزند اب مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے، تیری پاکیزگی کا واز تک کہنے نہیں دیتے۔ تو اے حرم، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، اور نبی وہاں سے رخصت ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ آئے، اور ابھی تک سن 7 ہجری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے سن 6 ہجری میں واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ نکلے، مگر مشرکین مکہ نے کعبہ تک نہیں جانے دیا، راستے میں روک لیا، اور بہت سارے معاہدے ہوئے۔ ان معاہدوں میں ایک معاہدہ یہ بھی ہوا کہ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، جنگ نہیں لڑیں گے، اور اس سال بھی آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اس سال بھی آپ واپس جائیں گے، اگلے سال آپ آئیں گے، اور آئیں گے تو ہتھیار وغیرہ لے کر نہیں آئیں گے، صرف ہر شخص اپنے ساتھ تلوار رکھ سکتا ہے خود کی، بس وہی ہتھیار لا سکتے ہیں، باقی کوئی ہتھیار نہیں۔ آپ آئیں گے اگلے سال، 3 دن صرف مکہ کے اندر رہیں گے، 3 دن سے زیادہ نہیں، پھر واپس چلے جائیں گے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو ہے پھر جب ذوالقعدہ کا مہینہ آیا، کیونکہ پچھلے سال سن 6 ہجری میں ذوالقعدہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اور اب ذوالقعدہ آ گیا، سال پورا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ دیکھو اب وقت آ گیا ہے، ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پچھلے سال ہم روک دیے گئے تھے، نہیں کر سکے تھے، اس کو ہم پورا کرنے جا رہے ہیں، اس عمرے کو ہم پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صلح حدیبیہ والے عمرے کو بھی کاؤنٹ کر لیا جائے تو 4 عمرے کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں، 4 عمرے اور 1 حج کیا ہے۔ 4 عمرے اور 1 حج جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور یہ بھی اعلان کروایا کہ جتنے لوگ پچھلے سال گئے تھے وہ تمام کے تمام چلیں، جو لوگ بھی ہیں، تو ان میں سے تو بہت سارے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اس سال رہ ہی نہیں گئے تھے، تو بہرحال جو نہیں تھے، جتنے تھے وہ لوگ بھی چلے نکلے، اور کچھ ایکسٹرا لوگ اور زیادہ لوگ بھی نکلے۔ پچھلے سال 1400 صحابہ کرام کی تعداد تھی، اس بار 2000 ہو گئی، اس میں کچھ بچے اور عورتیں ایکسٹرا ہوئے، 2000 سے زیادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب سن 7 ہجری میں، اور ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، عمرۃ القضا، قضا چھوٹا ہوا عمرہ، حالانکہ وہ عمرہ بھی ثواب میں لکھا گیا، لیکن اب چونکہ مکمل ایک رولز کے ساتھ، ایک صحیح طریقے سے جس طرح عمرہ ہوتا ہے، خانہ کعبہ جانا، طواف کرنا، صحیح کرنا، اس طریقے سے ہوا نہیں تھا، راستے میں روک دیے گئے تھے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب نکل رہے ہیں۔ اچھا، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قائم مقام بنایا کہ تم سنبھالو گے مدینہ کی ذمہ داری۔ 60 اونٹ لیے ساتھ میں۔ اب عام طور سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ بھئی عمرہ میں تو قربانی وغیرہ ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی قربانی کرنا چاہے
اور خانہ کعبہ کے پاس کرنا چاہے تو اجر و ثواب ہے، وہ کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 60 اونٹ لیے قربانی کے لیے کہ قربان ہم کریں گے۔ اگر کوئی شخص آج بھی نا ایسا کرے کہ میں قربانی دینا چاہتا ہوں وہاں، ایسا نہیں کہ یہاں نہ دے، یہاں دے رہا ہے، اس کے پاس اللہ نے زیادہ دیا ہے، وہاں پر بھی قربانی وہ دینا چاہ رہا ہے کہ بھائی وہاں اس مقام پر میری طرف سے قربانی ہو باقاعدہ، تو ایسا کر سکتا ہے۔ پہلے لوگ اپنے نام سے قربانی بھجواتے تھے، میں نہیں جا سکا بھائی، یہ میرا جانور ہے، آپ جا رہے ہو نا، میرا جانور ہے، یہ لے کر کے جاؤ، میرے نام سے وہاں قربان کر دینا، تو ایسا جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 اونٹ لیے، اور ایک صحابی تھے ناجیہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مقرر کیا کہ اب یہ دیکھ بھال تمہاری رہے گی، پوری دیکھ بھال تمہاری ماتحتی میں، یہ پورے اونٹ رہیں گے، لے کر کے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ پہنچے، مدینہ سے باہر ایک مقام پر، وہاں سے عمرے کا احرام باندھا، تمام صحابہ نے احرام باندھا اور لبیک کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ کیا منظر رہا ہوگا کہ اتنے سال ہو چکے، 7 سال کہ جس خانہ کعبہ کو دیکھا نہیں، اس خانہ کعبہ کو دیکھنا ہے، اس اللہ کے گھر کو دیکھنا ہے۔ نبی بنائے جانے سے پہلے جس کعبہ کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، کہ جس کے جھگڑے کو سلجھایا جو حجر اسود رکھنے کے وقت ہو رہا تھا، اس کعبہ کو اب دیکھنا ہے، تو خوشی زبردست تھی مسلمانوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے ساتھ ساتھ دور اندیش بھی تھے، ایک بہترین سپاہی سپہ سالار بھی تھے، ایک بہترین کمانڈر، ایک بہترین امیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے جہاں میں جا رہا ہوں وہ دشمنوں کا گڑھ ہے، ان سے جنگیں ہو چکی ہیں، بدر، احد، خندق، اتنی ساری جنگیں ہو چکی ہیں، ہمارے لوگ مارے گئے، ان کے لوگ مارے گئے، تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ ہو نہ جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اور جنگجو بھی لے لیے۔ صحابہ کو ایسا نہیں کہا کہ عام آدمی، ایسا جنگ کی طرح اپنے آپ کو ہتھیار لیس کر لو، ہتھیار لے لو، اس کے بعد چلو۔ اچھا نکلے، مر الزہران ایک جگہ ہے مکہ کے قریب بالکل، وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین کمانڈر تھے، کہا کہ گھوڑ سوار جو دستہ ہے، جتنے گھوڑے پر سوار ہیں، اسلحوں کے ساتھ ہیں، ان کو لے کر آگے آگے چلو، ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تم آگے آگے چلو۔ ایک ہوتا ہے نا پروٹوکول کہ تم آگے آگے چلو، ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ آج بھی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، یا راشٹرپتی ہیں، یا فلاں ہیں، یا فلاں ہیں، ہے نا، لوگ سامنے چل رہے ہوتے ہیں آج بھی، جبکہ اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں، مگر آج بھی گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے نا، گرچہ پیچھے گاڑیاں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم آگے چلو۔ اچھا مشرکین کو جو راستے وغیرہ میں تھے ان کو پتہ چلا کہ یہ تو فوج پوری ہے، تو وہ لوگ سب ڈر گئے کہ شاید 10 سال کی جو جنگ بندی کا معاہدہ تھا وہ آج ٹوٹ جائے گا، اور توڑیں گے کون؟ کہ جن کے بارے میں معلوم ہے سب کو کہ کبھی وعدہ نہیں توڑتے، وہی لگتا ہے آج توڑ دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگتا ہے آج تو وعدہ ٹوٹ جائے گا، آج سلح ٹوٹ جائے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو فوج لے کر کے جا رہے ہیں، آج تو عہد و پیمان سارے توڑ دیے جائیں گے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے، ابھی سمجھ لیجئے مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، ابھی حرم میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورے جو اسلحے وغیرہ تھے کہا کہ پورے اکٹھا کرو ایک جگہ، سب نکالو لاؤ رکھو، اور پورے اسلحوں کو جو ہے یاجج ایک مقام تھا وہاں بھیج دیا، سیف مقام، کہا یاجج جا کر پورے اسلحے وہاں رکھ دو، اور 200 لوگ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا، 200 لوگ وہیں رہنا، وہ ہتھیاروں کی نگہبانی کے لیے، حفاظت کے لیے 200 لوگ وہیں رہنا، اور ان کا امیر اوس بن خولی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا کہ تم اس کے امیر ہو، یہ 200 لوگ جو ہے ان ہتھیاروں کی حفاظت کریں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہتھیار لے کر کے گئے تھے وعدہ توڑنے کے لیے نہیں، وہ تو احتیاطاً لے کر گئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان کو احتیاطاً تمام تدابیر کرنی چاہیے، ہے نا، احتیاطاً جہاں ہے محتاط ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ توڑنے نہیں گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدھا سیدھا عمرہ کرنے گئے تھے، مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، حالات کیسے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہاں پورے یاجج بھیج دیے۔ اچھا معاہدے کے مطابق صرف کہا جس طرح معاہدے میں لکھا ہوا ہے، صرف تلواریں لے سکتے ہو، اپنی تلواریں میان میں رکھ کر کے چلو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہی تھے، ابھی مکہ میں داخل بھی نہیں ہوئے،
اب یہ نیوز پہنچ چکی تھی کہ بھائی اسلحہ لے کر آ رہے ہیں، فوج لے کر آ رہے ہیں، گھڑ سوار کا دستہ موجود ہے. تو مکرز بن حفص ایک بندہ تھا، مکہ والوں کی طرف سے بھاگتے ہوئے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں سن رہا ہوں، کہو. کہا کہ ہم نے آپ کو کبھی عہد شکنی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی وعدہ توڑتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہم نے سنا ہے کہ آپ بہت سارا اسلحہ لے کر کے آئے ہیں اور آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اسلحوں کے ساتھ، اور یہ تو معاہدے کے خلاف ہے. ہم نے سنا کہ بہت اسلحہ آپ کے ساتھ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات کلیئر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم لے کر کے آئے ہیں، لیکن ہم نے سارا اسلحہ یاجج بھیج دیا ہے، اپنے ساتھ وعدے کے مطابق صرف تلوار رکھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہو، اور ہم مکہ میں داخل ہونے جا رہے ہیں. تو اس موقع پر اس دشمن نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس دشمن نے بھی کہا یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کو نیکی اور وفا کی خوبیوں کا مجموعہ سمجھتے ہیں. یہ کون تعریف کر رہا ہے؟ جو آپ پر ایمان نہیں رکھتا، جو مسلمان نہیں ہے، اپوزیشن ہے، کٹر مخالف بندہ ہے، لیکن پھر بھی بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کو نیکی اور وفا کی خوبیوں کا مجموعہ سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ وعدہ خلافی نہیں کر سکتے ہے نا. اخلاق تو وہی ہے نا کہ دشمن تعریف کرے، اچھائی تو وہی ہے نا. اپنے لوگ تو منہ پر بولتے ہی رہتے ہیں، دشمن اگر تعریف کرے کہ ہاں بھائی ٹھیک، تب بات بنے. اور نبی کی تعریف اپنوں نے صرف نہیں غیروں نے بھی کی ہے، یہاں اس بات کا یہ ثبوت ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب داخل ہونے والے تھے، اس سے پہلے ہی مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کی کھنس دیکھیے، ان کی جلن دیکھیے ہے نا، ان کا غصہ دیکھیے کہ وہ لوگ مارے غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے داخلے سے پہلے ہی مکہ چھوڑ کر چلے گئے ہے نا. مکہ چھوڑ کر کے چلے گئے ہے نا، کہ ہم جو ہے برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ مکہ میں آئیں اور ہم مکہ میں رہیں. آج کل سیاسی محفلوں کے اندر بھی کچھ ایسی ہی باتیں چل رہی ہیں، عقل مند را اشارہ کافی است، کہ ہم نہیں جائیں گے شپت لینے کے لیے ہے نا. مکہ والے بھی ایسے کیے کہ وہ لوگ جو ہے بھاگ گئے کہ یہ آ رہے ہیں یا ہمیں برداشت نہیں ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، باہر چلے گئے. بہرحال اب دیگر جو مکہ والے تھے وہ تو پورے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ لوگ کی جن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے تھے، ستاتے تھے، مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، تڑپاتے تھے، ہکال دیے، یہاں سے کپڑے چھین کر کے ہم بھگا دیے، ان کے مالوں پر قبضہ کر لیے، ان کی پراپرٹی جائیداد پر ہم نے قبضہ کر لیا. وہ لوگ آج مکہ میں آ رہے ہیں، 3 دن کے واسطے ہی آ رہے ہیں مگر آ رہے ہیں. سوچئے ذرا ذہن کے اندر کیسا لگ رہا ہوگا وہ منظر. وہ پورے لوگ گھروں کی چھتوں پر بیٹھ گئے، ایسے پہاڑوں پر جگہ جگہ بیٹھ گئے، پوری پبلک کہ آ رہے ہیں مسلمان مکہ کے اندر. اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عالم میں جو ہے اپنی قصوہ اونٹنی پر سوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں. منظر یہ ہے کہ صحابہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے داخل ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار جو ہے وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھامے ہوئے ہیں اور آگے آگے چل رہے ہیں اور اشعار پڑھ رہے ہیں جھوم جھوم کر کے. بسم اللہ بسم الذی لا دین الا دینہ، بسم الذی محمد الرسولہ، اس اللہ کے نام سے کہ جس کے دین کے سوا کوئی دین نہیں، اس اللہ کے نام سے کہ جس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بہت سارے اشعار ہیں، وہ اشعار پڑھ رہے ہیں اور مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور وہ اشعار پڑھ رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بولے، حدیث کے اندر یہ بات ہے، کہا کہ اس موقع پر بھی اشعار، نبی کے سامنے شعر پڑھ رہے ہو ایسے سچویشن میں بھی. تو وہ کچھ نہیں بولے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رہنے دو ان کو، یہ عبداللہ بن رواحہ ہیں، جسے تیر اندر گھس جاتا نا، ایسے ہی اشعار ان کے اندر گھسے ہوئے ہیں، پڑھنے دو. اب وہ اشعار پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک چیز اور ملتی ہے سیرت کے اندر کہ مکہ والے جو بیٹھے ہوئے تھے ایک اور چیز دیکھنے کے لیے، یہ افواہ جو ہے پھیلا دی تھی مشرکین نے پورے مکہ کے اندر کہ یہ لوگ جو آئے ہیں نا
آب و ہوا ان کی بدلی ہے، یہ بخار میں تپ رہے تھے پورے کے پورے، ان کو بیماری ہو گئی تھی، یہ بخار میں تھے اور بخار نے ان کو اتنا کمزور کر دیا کہ ابھی دیکھو طواف کریں گے تو چل نہیں پائیں گے، ابھی دیکھو بھائی مزہ ملے گا۔ اچھا اب پورے وہ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھنے کے واسطے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ لوگ جو ہے مذاق اڑانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یثرب کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا ہے، مکہ کی آب و ہوا اس وقت ان کو راس نہیں آئی، یثرب سے ہو کر کے آئے نا، پہلے یہاں تھے اب وہاں چلے گئے تو وہاں سے یہاں آئے تو آب و ہوا ان کو راس نہیں آ رہی، سوٹ نہیں ہو رہی، بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جان لیا کہ ایسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ جب تم طواف کرنا نا تو 3 چکر دوڑنا، 3 چکر، اس کو رمل بولتے ہیں، دیکھو ہے نا، 3 چکر دوڑنا، یعنی کہ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان نہیں دوڑنا، کیونکہ وہاں سے وہ لوگ دکھائی نہیں دے رہے تھے، وہ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، باقی 3 چکر اور دوسرے مقام جہاں سے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں تھوڑا چلنا، ایسا چلنا مطلب بھاگنا نہیں کہ کوئی کمپٹیشن ہو رہا ہے، دوڑ کا مقابلہ، وہ والا بھاگنا نہیں، یعنی ایسی اسپیڈ ہو، دل کی چال ہو کہ محسوس ہو کہ ہاں طاقت ہے، کمزوری نہیں ہے، ایسا 3 چکر۔ حدیث کے اندر آیا کہ 7 چکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں کہا کہ اس انداز سے دوڑو، رحم فرماتے ہوئے کہ بھئی 7 چکر ایسا نہیں کہ 3 چکر، تاکہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے، ہے نا، ان کی غلط فہمی جو ہے وہ دور ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ کیا کیا کہ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ چھڑی سے دیا تھا، ہے نا، چھڑی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی سے ٹچ کیا تھا اور بوسہ دیا۔ اور اس کے علاوہ پھر جو ہے طواف، ہے نا، طواف جب طواف کیے صحابہ کرام اور دل کی چال چلے، ہے نا، جسے فوجی ہوتے ہیں، فوجیوں کو چلتے ہوئے دیکھیں نا، پریڈ کرتے ہیں دیکھو ایک الگ انداز سے، تو اس انداز سے جب دوڑے، رمل کیے تو مشرکین سمجھ گئے، بولے جھوٹی بات ہے، تو بہت اسٹرانگ ہے یہ لوگ، بہت مضبوط ہے یہ لوگ آج بھی، دیکھو، بلکہ وہ لوگ اگزامپل دیے، وہ فلاں 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 پہلوانوں سے بھی زیادہ پہلوان یہ لوگ نظر آ رہے ہیں، خالی بھی لکھ کے ان کی بول دیے کہ جو ہے یہ لوگ کمزور ہو گئے ہیں، ایسا ہو گئے ہیں، ویسا ہو گئے، نہیں یہ لوگ تو بڑے مضبوط ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو بتانا چاہ رہے تھے، یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ تم جو سوچ رہے ہو وہ غلط ہے، ہم کمزور نہیں ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے صفا مروہ کی سعی کی، مروہ کے پاس ہی جانور ٹھہرائے گئے تھے، وہاں پر قربانی دی گئی، سر مڈوایا گیا، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا عمرہ جو ہے مکمل کیا۔ پھر کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کے کہا کہ دیکھو اب بہت سارے لوگ جو عمرہ تو الحمدللہ کر چکے ہو، کچھ لوگ چلے جاؤ وہاں یاجج، بھائی 200 لوگ وہاں پر بھی ہیں نا، تو چلے جاؤ ان کو یہاں بھیجو، وہ عمرہ کر لیں، تم لوگ ان کی ذمہ داری سنبھالو، وہ لوگ آ کر یہاں پر عمرہ کر لیں گے۔ اچھا یہ سب ہونے میں 3 دن گزر گئے، 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر ٹھہرے۔ جیسے ہی 3 دن گزرا، شام میں ہی مکہ والوں کی طرف سے سفیر آ گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اپنے صاحب کو بولو 3 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، چلے جائیں اب، ہے نا، 3 دن ہو گئے۔ بہرحال 3 دن گزر چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ سے نکلے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل رہے تھے اور صحابہ پورے نکل رہے ہیں، سب لوگ نکل رہے ہیں، تو پیچھے سے ایک لڑکی آواز دینے لگی، چچا جان چچا جان، چچا چچا، ہے نا، بچی آواز دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اور یہ بیٹی کون تھی، یہ لڑکی کون تھی، یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمارہ، ہے نا۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا چچا کیوں کہہ رہی تھی؟ کیونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کیوں کہہ رہی تھی؟ بتائے گا کوئی؟ صحیح کہہ رہی تھی، غلط نہیں ہے، لیکن کیوں وہ پوچھ رہا ہوں میں، وہ شروع کی باتیں ہم لوگ شاید بھول گئے۔ ایک بات میں بہت پہلے شروع میں ابتدا میں بتایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی بات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضائی بھائی ہوتے ہیں، یعنی بے شک رشتے میں وہ چچا تھے مگر رضائی بھائی بھی۔ رضائی بھائی کا مطلب سمجھتے ہیں نا کہ، ہے نا، ہاں، دودھ شریک بھائی، یعنی جس بادی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا، اسی بادی نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ تو دودھ سے رشتہ ہوتا ہے، اس کو رضائی رشتہ کہتے ہیں، اور جس طرح سگے رشتے بولے جاتے ہیں ویسے ہی رضائی رشتے بھی بولے جاتے ہیں،
ہاں، اور ایک بات اور بھی جان لیجئے، اگر رشتوں کی بات ہے تو یہ بھی جان لو کہ جس طرح سگا رشتہ ہوتا ہے نا کہ بھائی ایک سگا بھائی اپنے سگی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، اگر سگا بھائی بہن نہیں ہے، رضائی بھائی بہن ہے، یعنی کسی نے دودھ پلایا ہے، ایک اماں ہیں انہوں نے دودھ پلایا، انہوں جو ہے کسی کو دودھ پلائے، ایک اور بیٹی ہے ان کو بھی دودھ پلائے، حالانکہ یہ دونوں بھائی بہن نہیں ہوتے، مگر یہاں دودھ پینے میں دونوں ایک جگہ ہو گئے، تو اب ان دونوں کا رشتہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دودھ شریک بھائی بہن ہو گئے، اس کو رضائی رشتہ کہتے ہیں۔ اور اس رشتے کے اعتبار سے جو ہے وہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا 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 کہہ رہی تھی، اس رشتے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ اچھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، وہ تو چھوٹی سی بچی نہیں تھی، بڑی تھی، ہاتھ پکڑا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں اور ان کو کہا کہ یہ لو جو ہے اپنے چچا کی بیٹی کو جو ہے لے لو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑ لیا، اپنے پاس کر لیا۔ اب مسئلہ کیا ہو گیا کہ اس لڑکی کی پرورش کے لیے، اس لڑکی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کہ میرے گھر پہ رہے گی، میرے گھر پہ رہے گی، کئی لوگ جھگڑنے لگے۔ اس میں سے ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں میرے گھر پہ رہتی بچی ہے نا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ان کے بھائی ہوتے ہیں نا جعفر رضی اللہ تعالیٰ، وہ بولے کہ نہیں بچی میرے گھر پہ رہتی، کیونکہ بچی کی خالہ میرے عقد میں ہے، تو اپنے خالہ کے پاس رہتی تو زیادہ اچھا ہے نا، تو یہ بچی میرے گھر پہ رہتی۔ اچھا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آزاد کردہ غلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بولے کہ نہیں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے وصی بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا، تو یہ بچی میرے پاس رہے گی۔ تو کئی لوگ بحث کرنے لگے۔ اب قربان جائیے ایسے لوگوں پر کہ جو ہے ایک دوسرے کی بیٹی ہے، اس کی پرورش کے لیے، اس کو پانے کے لیے بحث کر رہے ہیں نبی کے سامنے کہ نہیں یہ بیٹی ہم کو ہونا، یہ بیٹی ہم کو ہونا، یہ بیٹی ہم کو ہونا۔ اور آج کتنے بے غیرت قسم کے لوگ ہیں کہ اپنی خود کی بچیوں کو زندہ جو ہے بھگا دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں پیٹ کے اندر بچی ہے تو مار دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ چاہیے نہیں، بیٹی نہیں چاہیے، بیٹی پیدا ہو گئی تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے کچھ دنوں کے لیے کہ جو ہے بیٹیاں بیٹیاں خالی بیٹیاں بیٹیاں، ساس بھی تانے مارنا شروع کر دیتی ہے کہ جب سے آئی خالی بیٹیاں، بیٹا ہی نہیں پیدا کر رہی۔ حالانکہ دیکھا جائے خواتین بھی نیچے، اس لیے میں ایک دم کھل کر کے نہیں بول رہا ہوں، آپ لوگ سمجھتے ہیں، خواتین بھی الحمدللہ پڑھی لکھی ہیں، سمجھتی ہیں کہ اگر سائنسی روح سے دیکھا جائے بے شک لڑکا لڑکی سب دینے والا اللہ رب العالمین ہے، بیٹا دینے والا اللہ ہے، بیٹی دینے والا اللہ ہے، لیکن سائنسی روح سے دیکھا جائے نا، جو ایک سسٹم ہے نا، اگر کسی کو بیٹا نہیں ہو رہا ہے تو اس میں عورت کی غلطی نہیں ہے، اس میں غلطی کس کی ہے؟ مرد کی غلطی ہے نا۔ نوجوان ہمارے بہت اچھے سمجھتے ہیں اس چیز کو، ہے نا۔ تو اگر کسی ساس کو نا تانے مارنا ہے کہ لڑکا کا کیوں نہیں ہو رہا، تجھے لڑکا کا کیوں نہیں ہو رہا، تو بیٹے کو تانا مارو، تو اس بچی کی کوئی غلطی نہیں ہے نا۔ جان کھانی ہے تو اپنے بیٹے کی کھاؤ، اس بیچاری کے اوپر کہیں کو ظلم کر رہی ہو آپ۔ تو بہرحال قصہ مختصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کا فیصلہ سنایا، کہا دیکھو سنو بات آپ لوگاں سنو، یہ بچی جعفر کے حوالے رہے گی۔ میں اس لیے جعفر کو دے رہا ہوں کیونکہ جعفر کے عقد میں اس بچی کی خالہ ہیں، اور خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، تو اسی لیے یہ بچی یہاں پر رہے گی۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے ہوئے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز، ہم لوگ بھی آج کا ذمہ دار ہیں، ہے نا، مگر ہم لوگ کیا ہے کہ کسی کو ایک بات کہہ کر کے بس جج کی طرح فیصلہ سنا کر رہ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز الگ ہوتا تھا۔ بے شک بیٹی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں۔ اب آپ سوچئے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے اگر ان کا دل تھوڑا سا بیٹھا ہوگا کہ بھئی بچی مجھے نہیں ملی، تو یہ سن کر کے خوش ہو گئے ہوں گے نا۔ اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم خلق میں اور خلق میں، یعنی بناوٹ میں اور عادات میں مجھ سے مشابہ ہو، میرے جیسے ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، نبی کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم ہمارے بھائی ہو اور مولا ہو، آزاد کردہ غلام ہو۔ یعنی کہا سب کی اہمیت ہے، مگر یہ بچی جو ہے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے۔ بعد میں اس لڑکی کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی۔ سلمہ بن ابی سلمہ، یہ سلمہ بن ابی سلمہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے ہیں، ہے نا، پہلے شوہر سے۔
اور لڑکی کی شادی جب کر دی، ان سے نکاح میں دے دیا، تو کہا سلمہ بن ابی سلمہ سے کہ کیا میں نے تمہارے احسان کا بدلہ نہیں دے دیا؟ اب کوئی جواب دے سکتا ہے کہ یہ کیا میٹر ہے کہ کیا میں نے تمہارے احسان کا بدلہ نہیں دے دیا؟ میٹر یہ ہے کہ یہ ان کے والد صاحب تو تھے نہیں، ان کے والد صاحب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اپنی والدہ کو بطور گارجین بن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروایا تھا انہوں نے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے جو ہے گارجین بن کر کے نکاح کروایا مجھ سے، اور میں نے گارجین بن کر کے مجھ سے نکاح کروایا، تو کیا میں نے تمہارے احسان کا بدلہ نہیں چکا دیا؟ اپنے گھر کی بچی دی تم کو۔ تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عمرہ کیے ایسا۔ اچھا، اس عمرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام اور بھی کیا، اور وہ کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاسٹ بیوی ہیں، نکاح کے اعتبار سے بھی اور دنیا سے رخصت ہونے کے اعتبار سے بھی۔ سب سے آخر میں جس بیوی کا انتقال ہوا ہے وہ یہی ہے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہے نا۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا عمرہ وغیرہ کرنے کے بعد، عمرہ کرتے ہوئے نہیں، عمرہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ ان کا پہلے نام برہ تھا، بعد میں بدل کر کے میمونہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی مکہ بھیج دیا تھا کہ ان سے بات کر کے تمام چیزیں اوکے کر کے رکھو۔ یہ پہلے ہی جا کر کے وہاں ریڈی تھے۔ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں وہ سیبہ تھیں، ہے نا، سیبہ تھیں، تو الحمدللہ وہ بھی ہوشیار تھیں، جانکار تھیں۔ انہوں نے اپنا ذمہ دار عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، کیونکہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو ہے بہنوئی ہوتے تھے، تو اپنے بہنوئی کو ذمہ دار بنایا تھا، اور انہوں نے 400 درہم یا 500 درہم میں مہر کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح جو ہے کروا دیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث۔ اچھا، ایک بات اور بھی میں بتاؤں کہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملی وہ مقام صرف ہے۔ مکہ سے آنے کے بعد بیچ میں ایک مقام پڑتا ہے، مقام صرف کہتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ان کی ملاقات ہوئی، وہاں پر جو ہے ملی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اچھا، قدرت کو یہی منظور تھا، جب ان کا انتقال ہوا سن 61 ہجری میں، یزید بن معاویہ کے دور میں ان کا جب انتقال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئیں، تو اسی جگہ پر ان کا انتقال بھی ہوا، مقام صرف پر ہی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا تھا، جہاں خیمہ لگایا گیا تھا، وہی سیم اسی جگہ پر ان کا انتقال بھی اسی جگہ پر ہوا۔ اللہ کو دیکھیں کیا منظور، وہی اسی جگہ پر انتقال ہوا، اور ان کی قبر بھی وہیں بنائی گئی، وہیں بنائی گئی۔ جب نکاح ہوا تھا تو نکاح کے ذمہ دار جو تھے، ولی جو تھے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جب نماز جنازہ پڑھایا گیا، ان کی تدفین ہوئی، اس وقت ذمہ دار عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 81 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، اور 76 احادیث ان سے مروی ہیں، اور اکثر احادیث جو 76 ان کی ہیں نا، وہ سب خواتین کے خاص مسائل کے بارے میں ہی ہیں۔ خواتین کے خاص مسائل کی احادیث جو ہے وہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، یہ بات اچھی طرح جان لیجیے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی میں ذکر کر دوں، اس سے پہلے میں نے صلح حدیبیہ کے بعد بتایا تھا مختصر سا کہ اسلام کے اندر 2 خاص شخصیتیں آ کر کے شامل ہوئیں صلح حدیبیہ کے بعد، مگر میں نے تفصیل بیان نہیں کی تھی، بعد میں یعنی صلح حدیبیہ کے بعد آ کر شامل ہوئی۔ وہ شخصیات کون سی تھی؟ ایک عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں کہ اتنے دور اندیش تھے، اتنے زیادہ زیرک تھے، اتنے زیادہ ہوشیار تھے، اتنے زیادہ ذہین تھے، سیاسی معاملات میں اتنی سمجھ تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، بولتے تھے کہ یا اللہ، کسی بدو کو دیکھتے بولتے یا اللہ، تو نے اس بدو کو بھی بنایا ہے اور ان کو بھی تو نے ہی بنایا ہے، یعنی فرق کتنا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ بھئی ان کا دماغ دیکھو اور ان کا دماغ دیکھو، ایک بدو کا دماغ دیکھو اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دماغ دیکھو، اللہ دونوں کو تو نے بنایا، مگر کیسا بنایا ہے نا، زیر و زبر کس طرح بنایا، یعنی اتنے ہوشیار تھے۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو جانتے ہی ہیں سب لوگ، ہے نا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر سی بات ہے سیف اللہ کا خطاب یوں ہی تو نہیں دے دیا نا ان کو، سیف اللہ کا خطاب. اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی معمولی شخص نہیں، فاتح مصر ہیں، مصر فتح کیا تھا، مصر کے گورنر تھے. تو یہ دونوں بڑے بڑے لوگ کی جو کفر کے اندر بھی بڑے بڑے تھے، اسلام میں بھی آ کر کے بڑے بڑے ہوئے، بڑا بڑا کارنامہ انجام دیے. ظاہر سی بات ہے ان کے اسلام لانے کا پوائنٹ کچھ تو پتہ ہونا چاہیے ہمیں نا. یوں ہی کہ آئے اسلام میں شامل ہو گئے، بات بن نہیں رہی. تو میں نے سوچا کہ مختصر آج میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اسلام قبول کیے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تاکہ ایک خاکہ ہو جائے کہ ہاں یہ ایسے اسلام قبول کیے تھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اسلام کے کٹر دشمن تھے، کٹر دشمن، شدید دشمن جس کو بولتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ بھی وہ پیچھے رہنے والے لوگ، کہ سامنے والا بولے کہ ہاتھ اٹھاؤ تو پیچھے والے پورے ہاتھ اٹھا دیں، وہ والے دشمن نہیں، فرسٹ ہاتھ اٹھانے والے وہ دشمن، لیڈر والے دشمن. عمر بن عاص یہ سوچ رہے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے کہ میرے دماغ میں کئی باتیں آ رہی تھیں کہ میں بدر میں شامل ہوا بچ گیا، احد میں شامل ہوا بچ گیا، خندق میں شامل ہوا بچ گیا، مگر کب تک بچتا رہوں گا؟ یہ مسلمان فتح پر فتح کیے جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ان کو غصہ بھی تھا مسلمانوں پر. یہ کہتے تھے کہ میں لوگوں سے کہتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، پوری دنیا اسلام قبول کر لے مگر پھر بھی میں اسلام قبول نہیں کروں گا. کچھ بھی ہو جائے میں اسلام نہیں قبول کروں گا، پوری دنیا چاہے مسلمان ہو جائے، میں اسلام قبول کرنے والا نہیں ہوں. صلح حدیبیہ کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے حدیبیہ کی صلح کر لیے، گئے وہاں جو ہے خیبر میں جھنڈے گاڑ دیے خیبر، تو یہ بولے کہ یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے. دور اندیش تھے نا، یہ سوچنے لگے کہ مسلمان مکہ میں بھی داخل ہوں گے ہی ہوں گے، میں یہاں نہیں رہوں گا، کیونکہ یہاں رہوں گا تو پھنس جاؤں گا، میں یہاں رہوں گا ہی نہیں. یہ اپنے لوگوں کو جمع کیے اور بولے کہ مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تو پورے لوگ بولے کہ آپ تو صاحب رائے ہیں، آپ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے، آپ جو بولو وہی صحیح ہے. تو بولے کہ دیکھو میں نجاشی کے پاس جا رہا ہوں، میں نجاشی میرا دوست ہے، میں اس کے پاس رہوں گا، اور اگر مسلمان مکہ فتح کر لیے، مسلمان ہر جگہ چھا گئے تو میں وہیں سیٹ ہو جاؤں گا، وہی رہوں گا نجاشی کے پاس. اور اگر مسلمان نیست و نابود ہو گئے، ختم ہو گئے، مکہ والے جیت گئے، تو مکہ والے تو مجھے جانتے ہی ہیں، واپس چلا آؤں گا، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. اچھا نجاشی کے واسطے تحفہ سب اکٹھا کرو، نجاشی کے پاس میں جا رہا ہوں. سردار بھی تھے نا، اور نجاشی کو مکہ کے چمڑے بہت پسند تھے، ہے نا. اس وقت لوگ جو ہے چمڑوں کا استعمال بہت زبردست کرتے تھے نا، ہر چیز اس سے بنتی تھی چمڑوں سے. تو اچھے اچھے چمڑے اکٹھا کیے گئے اور یہ حبشہ کے لیے روانہ ہوئے. اچھا اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر کے جب یہ حبشہ کے لیے گئے تو محل کے قریب ہی انہوں نے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. یہ وہی موقع تھا کہ جب جو ہے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لیٹر لے کر کے گئے تھے کہ وہ مسلمانہ جو وہاں پر ہیں وہ بھیج دو ہمارے ساتھ. بات کرنے کے لیے گئے تھے نجاشی کے پاس. یہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر کے انہوں آئیں. اپنے ساتھیوں سے بولے کہ اس کا کام تو میں تمام کر دوں گا، دیکھو میں جا کر کے بادشاہ کو خوش کروں گا، پہلے اپنے تحائف دے کر کے پھر بادشاہ سے بولوں گا کہ اس کی گردن مارنے کی پرمیشن مجھے دو. اب بھی اس کا گردن لے کر کے آتا ہوں، تم لوگ یہیں ٹھہرو، اب بھی دیکھو. اچھا اب یہ گئے بادشاہ سے ملے. بادشاہ نے خود کہا کہ میرے واسطے تحفہ لائے ہو وہاں سے کہ نہیں لائے ہو؟ لایا ہوں حضور. لا کر لیے چمڑے وغیرہ، بہت خوش ہوا. پہلے ہی پسند کرتا تھا وہ یہاں کے مکہ وغیرہ کے چمڑے، اور اپنے سرداروں کو دیا نجاشی بادشاہ نے کہ بھائی تم لوگوں میں استعمال کرو، بہت اچھا امر جو ہے لے کر کے آتے ہیں تحائف، یہ بہت مضبوط رہتا ہے، بہت اچھا رہتا ہے، کوالٹی اس کی اچھی رہتی ہے. جب دیکھے انہوں کی موڈ اچھا ہے بادشاہ کا، تو جا کر کے بولے کہ یہ بندہ جو ہے اس کی وجہ سے پورا خاندان تباہ ہو رہا، ہماری پوری بستی اس کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے، اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں. بادشاہ بہت ناراض ہوا. بادشاہ نے اسی وقت ایک مکہ کھپاک دے مارا ان کے ناک پر، ہے نا، اتنا زبردست مارا کہ ناک میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اور غصہ بہت زیادہ ہو گیا. بادشاہ خون کر دیا پورا چہرہ ان کا. یہ فوراً معافی مانگنے لگے. اتنی شرمندگی ان کو ہوئی کہ زمین پھٹ جائے دھس جائیں اسی کے اندر یہ، کیونکہ کہاں اتنی عزت مل رہی تھی، مقام مل رہا تھا بادشاہ کے محل میں.
اور بادشاہ کے درباری تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بادشاہ مارے ایک ہے نا عرش سے فرش پر آدمی آ کر کے گرے، کیسا لگے گا؟ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دھس جاؤں، اتنی شرمندگی مجھے ہوئی، لیکن پھر میں معافی مانگنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنا غصہ ہو جائیں گے جو ہے، ورنہ اگر میں ایسا جانتا تو کبھی آپ سے سوال نہیں کرتا۔ اور بادشاہ بہت غصہ ہوا نجاشی، اس نے کہا کہ تم عمر جو ہے مجھ سے اس شخص کا سفیر مانگ رہے ہو قتل کرنے کے لیے کہ جس پر وہ فرشتہ نازل ہوتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سفیر مجھ سے تم مانگ رہے ہو قتل کرنے کے لیے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے کہ جن کے پاس جو ہے فرشتے آتے ہیں، وہ فرشتہ آتا ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر آتا تھا۔ جب یہ بات عمر سنے بادشاہ کے منہ سے پریشان ہو گئے، بولے کہ آپ بھی مانتے ہو ان کو رسول؟ کیا آپ بھی رسول مانتے ہو؟ کیونکہ پتہ نہیں تھا ان کو نا کہ نجاشی بھی اسلام قبول کر چکا ہے، آپ بھی مانتے ہو کیا کہ ان کو رسول ہے وہ؟ تو کہا کہ ہاں مانتا ہوں میں کہ وہ رسول ہے، میں مانتا ہوں۔ تو کہا پھر یہ سوچنے لگے کہ دیکھو اتنے دور دور کے لوگ، بادشاہ جیسا عقل مند شخص وہ رسول ان کو مان رہے ہیں، تو اے عمر تم کیوں نہیں مان رہے ہو؟ تم کیوں نہیں مان رہے ہو؟ جب سب ان کو اللہ کا رسول مان رہے ہیں تب تم کیوں نہیں مان رہے ہو؟ ان کو اسی وقت بات سمجھ میں آ گئی کہ میں ہی غلط ہوں، میں ہی غلط ہوں، سب لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، دیکھو اتنا دور رہ کر کے یہ بادشاہ بھی اسلام قبول کر لیا ہے، ان کو رسول مان لیا، اور میں وہیں رہ کر کے ان کے پاس رہ کر کے اسلام سے بھاگ رہا ہوں، میں جہاں بھاگ کر کے پہنچا وہاں پر بھی مسلمان بندہ ہو چکا ہے، اور میں ہی بھاگ رہا ہوں ادھر ادھر، تو میں ہی غلط ہوں۔ ان کو سمجھ میں آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے ان کی طرف سے میرے اسلام لانے کی بیعت لے لیں، یعنی میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ گواہ بنیے۔ اور وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے نجاشی کے ہاتھوں پر، نجاشی کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بولے کہ پھر اس کے بعد جو ہے بادشاہ نے خود میرا خون وغیرہ صاف کیا، مجھے اچھا کپڑا پہنایا، اور مل کر کے بادشاہ سے پھر میں جو ہے اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، ساتھیاں انتظار کر رہے تھے کہ لے کر کے آئیں گے سر۔ ساتھیاں بولے کیا ہوا، کامیابی ملی؟ کہا کہ نہیں وہ بعد میں بات کروں گا، میں بعد میں بات کروں گا، دنیا بدل چکی ہے، حالت بدل چکی ہے، دل کی کایا پلٹ چکی ہے، گئے تھے کچھ بن کر کے، آئے ہیں تو کچھ بن کر کے۔ اب ساتھیوں سے جان چھڑائی، وہاں سے کٹ مار کر کے ساحل سمندر پر پہنچے، وہاں کشتی ٹھہری ہوئی تھی اتفاق سے سامان والی، اس پر بیٹھ کر کے جو ہے عرب میں آ کر کے اترے، اور وہاں جو پیسے تھے ان پیسوں سے سواری خریدی، اور سواری خرید کر کے سیدھا مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اب مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، ہے نا، کہانی یہاں واقعہ یہ بڑی دلچسپ ہے کہ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، کشتی میں سوار ہیں، تو ایک ہدا یا ہدا ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے دو شخص بھی مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، دو سوار ہیں جو مدینہ کے راستے پر جا رہے ہیں، وہ مدینہ کا ہی راستہ ہے اس پر جا رہے ہیں۔ قریب جا کر کے دیکھا تو ان میں ایک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بھی مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ پوچھا خالد، کیونکہ ظاہر سی بات ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بھی کٹر ہے نا، صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ طاق میں تھے کہ یہ لوگ نماز پڑھیں مسلمان، میں حملہ کر دوں جا کر کے۔ غزوہ احد کے اندر جو مسلمان مارے گئے تھے ان میں اہم رول خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ہاں، انہی کی ہوشیاری سے تو وہ پہاڑ پر آ کر پیچھے سے جو قبضہ کر کے مسلمانوں پر تیر برسائے تھے، وہ یہی تو تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ خود مدینہ جا رہے ہیں، پوچھے کہاں جا رہے ہو؟ کیونکہ حیرانگی ہوگی نا کہ بھئی یہ بندہ اتنا کٹر مخالف، یہ بھی مدینہ کے راستے پر جا رہا ہوں، میں بھی جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں؟ تو کہا کہ مدینہ کی طرف جا رہا ہوں، ہے نا۔ بہرحال اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جا رہے ہیں مدینہ کی طرف؟ یہ جا رہے ہیں مدینہ کی طرف تو بات سمجھ میں آ گئی کیسے جا رہے ہیں۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح جا رہے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر ذکر کریں گے کہ ان کی دل کی کایا کیسے پلٹی، یہ کیسے اسلام کی طرف مائل ہوئے، انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اور اسلام کی روشنی سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو جگمگا دے، جب تک زندہ رہیں اللہ اس کے رسول کے حکم پر زندہ رہے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔